تو بھائی آج ہم بات کریں گے تیسرے مغل ایمپرر اکبر کی۔ اکبر کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ اس نے مغل رول کو دوبارہ ریوائیو کر دیا تھا سب کانٹیننٹ کے اندر، اور ریوائیو کس طرح کیا تھا وہ ہم آگے دیکھتے ہیں ویڈیو میں۔ اور اکبر کو مغلز کا ایکسپینشنسٹ بھی بولا جاتا ہے کیونکہ اس نے بہت زیادہ ایکسپینڈ کر دیا تھا مغل رول کو۔ اکبر ہمایوں کا بیٹا تھا اور 15 اکتوبر 1542 کو راجپوت فورٹ امرکوٹ میں پیدا ہوا تھا، اور یہ ایریا آج پاکستان میں آتا ہے۔ اکبر کے پیدا ہونے سے پہلے مغلز کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بہت ہی زیادہ خراب تھا۔ 1540 کو اکبر کے والد ہمایوں کو ہندوستان سے شیر شاہ سوری نے بھگا دیا تھا اور وہ پرشیا میں جا کے رہنے لگ گیا تھا۔ پھر 1545 میں شیر شاہ سوری کی موت ہو جاتی ہے اور پھر وہ ہمایوں جو ہے وہ واپس آتا ہے اپنی دوبارہ ایریا پہ قبضہ کرنے، اور ہمایوں جو ہے وہ کافی علاقوں پر قبضہ بھی کر لیتا ہے۔ ہندوستان واپس آنے کے بعد زیادہ عرصہ یہ زندہ نہیں رہتا اور ہمایوں جو ہے وہ صرف 1 سال بعد ہی مر جاتا ہے، اور پھر 14 سال کی عمر میں اکبر جو ہے وہ کنگ بن جاتا ہے۔ بچپن سے ہی اکبر کو جو ہے وہ نالج سیکھنے کا بہت ہی زیادہ شوق ہوتا ہے اور وہ کافی زیادہ زبانیں بھی سیکھ جاتا ہے۔ اب اکبر صرف 14 سال کا بچہ ہوتا ہے اور جو اس کا گارڈین ہوتا ہے وہ بہرام خان ہوتا ہے۔ وہ اس کو بتاتا ہے کہ بھائی آپ نے اب اپنے باپ کی جگہ رول کرنا ہے، اور جب تک اکبر جو ہے وہ بڑا نہیں ہوتا نا 18 سال کا، تو بہرام خان جو ہے وہ اس کے بیہاف پر رول کرتا ہے۔ اب اس طرف چھوٹا سا بچہ اکبر 14 سال کا، اور دوسری طرف اس کا جو دشمن تھا وہ تھا شیر شاہ سوری کا بیٹا اسلام شاہ۔ اب اسلام شاہ جو ہے وہ نام کا ہی رولر ہوتا ہے، اس کے جو بیہاف پہ وہاں سے رول کرتا ہے وہ ہیمو ہوتا ہے، اور ہیمو جو ہوتا ہے وہ ہندو ہوتا ہے۔ پھر 5 نومبر 1556 کو سیکنڈ بیٹل آف پانی پت ہوتی ہے۔ یہ بیٹل جو ہے وہ اکبر اور اسلام شاہ کے درمیان ہوتی ہے۔ اب اکبر صرف 14 سال کا ہوتا ہے اور اس کی جو آرمی لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ بہرام خان ہوتا ہے، اور دوسری طرف اسلام شاہ جو ہوتا ہے اس کے بیہاف پر جو ہے وہ ہیمو لڑ رہا ہوتا ہے۔ اب جب بیٹل شروع ہوتی ہے تو ہیمو کی فورسز جو ہے نا وہ مغل پہ بہت زیادہ بھاری پڑنے لگ جاتی ہیں اور وہ نا جیتنا شروع کر دیتا ہے۔ ہیمو جو ہے وہ ہاتھی پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو ایک تیر آ کے لگ جاتا ہے اور پھر وہ ہاتھی سے نیچے گر جاتا ہے، پھر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اب یہ چیز جنگ میں ہوتی ہے کہ اگر لیڈر گیا تو پھر آرمی جو ہے وہ سبمٹ کر دیتی ہے، تو پھر اس کی آرمی نے وہیں پہ سرنڈر کر دیا، اور اس طرح اکبر جو ہے وہ یہ بیٹل جیت جاتا ہے اور اکبر کا دلی اور آگرہ پہ قبضہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے ٹھیک 6 مہینے بعد جو ہے وہ اکبر کی ایک اور جنگ ہوتی ہے سکندر شاہ سوری کے ساتھ، اور وہ اس جنگ میں بھی جیت جاتا ہے، اور لاہور، ملتان اور پنجاب کا ریجن بھی اکبر کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ 1558 میں اب اجمیر کو بھی اکبر جو ہے وہ جیت لیتا ہے، اور اس وقت اکبر کی جو عمر ہوتی ہے وہ صرف 16 سال ہوتی ہے، اور بہرام خان جو ہے وہ اس کے بیہاف پہ یہ علاقے جو ہے وہ جیت رہا ہوتا ہے۔ اب 1560 آ جاتا ہے اور اکبر جو ہے وہ 18 سال کا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بہرام کو کہتا ہے بھائی بہرام تم نے اب میرا بہت ساتھ دے دیا، اب جو ہے میں خود رول کروں گا۔ تو پھر وہ جو بہرام کو ہے وہ ڈسمس کر دیتا ہے اور پھر بہرام خان کو جو ہے وہ حج پہ بھیج دیتا ہے۔ اب جب وہ حج پہ جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں ہی نا جو دشمن ہوتے ہیں اس کے وہ اس پہ حملہ کر دیتے ہیں اور اس کو وہ مار دیتے ہیں، تو بہرام خان کا جو چیپٹر ہوتا ہے وہ یہاں پہ کلوز ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اکبر جو ہے وہ سینٹرل انڈیا کی طرف اپنی ایکسپینشن شروع کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ مالوا کو جیتتا ہے اور اپنے سے زیادہ جو اس کے طاقتور نوبلز ہوتے ہیں نا وہ ان سب کو مروا دیتا ہے تاکہ کوئی بھی اس کے خلاف کچھ بھی کوئی سازش نہ کر سکے۔ اب اکبر کی ایک خاصیت یہ تھی کہ جس بھی ایریے پہ وہ ریڈ کرتا تھا نا اس کے جو رولر تھا وہ اس کو مارتا نہیں تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ تم یہیں پہ رول کرو، بس ہمارے بیہاف پہ کرو اور وقفے وقفے سے ہمیں جو ہے وہ پیسے بھیجتے رہنا۔ اکبر پر جو ہے نا وہ جان لیوا اٹیک ہوتے رہتے تھے۔ اب 1564 میں ایک دفعہ کسی نے اس کو نہ مارنے کی کوشش کی تو اس پہ جو ایرو تھا وہ مارا اس کو، تو نہ نشانہ چوک کرنا اس کے بازوں پہ لگ گیا تھا، تو جس کی وجہ سے وہ بچ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس بندے کو پکڑ لیا گیا تھا اور پھر اکبر کورٹ کے اندر لے جا کر اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا گیا تھا۔ اب اکبر نے اپنی ایکسپینشن کا جو رخ تھا وہ راجستھان کی طرف کر دیا اور پھر وہاں پہ جو میجورٹی میں رہتے تھے وہ راجپوت رہتے تھے۔ اب اکبر یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہاں پہ جا کے سیدھا حملہ کر دیتا تھا، پہلے وہ الائنسز بھیجتا تھا کہ بھائی تم ہمارے انڈر رول کرو، تو وہاں پہ کافی زیادہ راجپوت جو تھے انہوں نے سبمٹ کر دیا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تمہاری سوزلینٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہم تمہارے انڈر رول کریں گے۔ لیکن اب وہاں پہ جو 2 راجپوت تھے نا انہوں نے نہیں اس کی ایکسیپٹ کی، ایک تھے ادے سنگھ میوار کے اور دوسرے تھے چاند سنگھ راتھوڑ ماروا کے۔ اب 1568 میں اکبر جو ہے وہ چتور پہ نا حملہ کرنے چلا جاتا ہے، اور پھر جب وہاں پہ ادے سنگھ کو پتہ چلتا ہے تو وہ اپنی فوجیں ریڈی کر لیتا ہے، اور پھر جب اکبر وہاں پہ پہنچتا ہے اور چتور کے قلعے کے باہر نا ڈیرا ڈال دیتا ہے اور پھر ان کی نا سپلائی کاٹ دیتا ہے جہاں سے ان کو کھانا پینا وغیرہ سپلائی ہوتا ہے۔
कि कभी ना कभी तो ये बाहर आएंगे ही, और तकरीबन 4 महीने हो जाते हैं अकबर को किले के बाहर, और वो कोशिश तो कर रहा होता है कि किला गिर जाए। तो 4 महीने बाद वो कामयाब भी हो जाता है, किले की जो दीवारें होती है ना वो गिर जाती हैं। फिर अकबर जो है अपनी आर्मी लेके अंदर जाता है और हजारों लोग जो है वो इसमें मारे जाते हैं, और अकबर जो है वो फिर इस किले पे कब्जा कर लेता है। और उसी साल में वो रत्ना फोर्ट पर भी अटैक करता है और फिर उसको भी जीत लेता है। 1572 में ये फिर गुजरात पे अटैक करता है, और वहाँ पे जो है वो मिर्जा रूल कर रहे होते हैं, उनको भगा देता है और फिर वहाँ पे भी कब्जा कर लेता है। इसके बाद सुलेमान खान को हराने के बाद जो है वो बंगाल भी इसके कब्जे में आ जाता है। अकबर जो है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में घूम रहा था, और इंडस वैली के जितने भी एरियाज थे और जो बलोचिस्तान वाला एरिया था वो सारा इसने अपने कब्जे में ले लिया था इसके बाद। इसीलिए तो अकबर को मुगल का सबसे बड़ा एक्सपेंशनिस्ट बोला जाता है। और सिर्फ इसने एक्सपेंड करने पे तवज्जो नहीं दी, इसने दूसरी चीज़ों को भी साथ के साथ लेके चला, जैसे कि ट्रेड जो थी इसने अफ्रीका यूरोप वाले कॉन्टिनेंट से अपनी ट्रेड जो है वो जारी रखी। और इसके दौर में हिंदुस्तान जो था वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गया था। पूरी दुनिया की जो 1/3 GDP थी ना वो सब कॉन्टिनेंट सपोर्ट करता था। टैक्स का सिस्टम जो था इसने बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया था। उसके बाद एग्रीकल्चर पे इसने बहुत ही ज़्यादा जोर दिया था, और दूसरे किंगडम्स के साथ अच्छे ताल्लुका रखने के लिए इसने मैरिटल अलायंसेस भी बनाए थे, और इसकी तकरीबन 35 से ज़्यादा बीवियां थी। हिंदू राजपूत किंग्स की जो बेटियां थी अकबर ने उनके साथ खुद शादियां की थी, और जिनमें जोधा भी थी। अब अकबर तो था लेकिन अब इसने मरना भी तो था। तो एक दफ़ा ये बीमार हो गया, और ऐसा बीमार हुआ कि फिर उससे रिकवरी ना हो सका, और फिर 27 अक्टूबर 1605 को जो है वो इसकी मौत हो जाती है, और इसको अकबर टॉम जो आगरा के अंदर है वहाँ पे दफन किया जाता है। अब वीडियो पसंद आई है तो फिर इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें।